بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ سودا اور ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی جانب یہ پیغام حضرت خولہ بنت حکیم لے کر آئیں۔ انہوں نے حضرت عمر رومان سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا، ابھی ابو بکر گھر پر موجود نہیں، وہ آتے ہیں تو میں ان سے بات کرتی ہوں۔ کچھ دیر بعد حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے اور جب انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے متعلق علم ہوا تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے اپنا منہ بولا بھائی بنایا، کیا منہ بولے بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منہ بولے بھائی کی بیٹی حرام نہیں ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عائشہ صدیقہ کے نکاح کی حامی بھر لی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی عمر مبارک بوقت نکاح 6 برس تھی۔ آپ کا نکاح ماہ شوال میں ہوا۔ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے والی واحد کنواری خاتون ہیں۔ آپ کا نکاح ماہ شوال میں ہونے سے دور جاہلیت کی اس رسم کا خاتمہ بھی ہو گیا، کیونکہ عرب ماہ شوال میں نکاح کرنے کو منحوس سمجھتے تھے۔ روایات کے مطابق جس دن آپ کا نکاح تھا اس دن آپ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ روایات میں آتا ہے، نکاح کے بعد حضرت ام رومان نے حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھایا۔ آپ فرمایا کرتی تھی، میرا نکاح ہو گیا اور مجھے اس وقت اس کی خبر بھی نہ تھی۔ میری والدہ نے مجھے سمجھایا کہ اب میرا نکاح ہو گیا ہے، اس لیے میں گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح سے قبل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ انہیں ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر کوئی شے پیش کر رہا ہے۔ آپ نے جب اس ریشم کے کپڑے کو کھول کر دیکھا تو اس میں حضرت عائشہ صدیقہ موجود تھی۔ چنانچہ اس خواب کے بعد آپ نے ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نکاح کے بعد قریباً 3 برس اپنے میکے میں رہیں، جن میں سے 2 برس مکہ مکرمہ اور قریباً 8 ماہ مدینہ منورہ میں رہیں۔ آپ کا قیام اپنی والدہ اور بہن کے ہمراہ بنو حارث کے محلہ میں ہوا، جہاں حضرت ابوبکر صدیق قیام پذیر تھے۔ مدینہ منورہ آمد کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیشتر صحابہ کرام کی صحت بگڑ گئی اور وہ شدید بیمار ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی بیمار ہونے والے صحابہ کرام میں شامل تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے والد کی دن رات خدمت کی، جس کے باعث حضرت ابوبکر صدیق کی طبیعت سنبھل گئی۔ دن رات کی اس خدمت کے بعد آپ بیمار ہو گئیں اور یہاں تک کہ آپ کے سر کے بال بھی جھڑ گئے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ کی صحت قدرے بہتر ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امانت کو لے جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت مہر ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرض دیا، جس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا مہر ادا کیا، اور یوں آپ رخصت ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ماہ شوال میں ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کے بعد آپ کو مسجد نبوی سے ملحقہ حجرہ عطا فرمایا، جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک واقع ہے۔ اس وقت مسجد نبوی سے ملحقہ صرف 2 ہی حجرے موجود تھے، جن میں سے ایک حجرہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا اور دوسرا حجرہ حضرت سیدہ سودا اور حضور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں حضرت سیدہ ام کلثوم اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے مخصوص تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب رخصت ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئیں تو آپ کا جس حجرہ مبارک میں قیام ہوا وہ صرف ایک کمرے پر مشتمل تھا۔ اس کمرے کی چھت کھجور کے پتوں پر مشتمل تھی اور دیواریں کچی تھیں۔ کمرے کے دروازے کو پردے سے ڈھانپا گیا تھا۔ آپ کا یہ حجرہ مسجد نبوی سے متصل تھا، جہاں اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک موجود ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی رخصتی کے وقت عمر مبارک صرف 9 برس تھی۔ آپ کی رخصتی کے وقت باقاعدہ کوئی رسم ادا نہ کی گئی اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی ضیافت کا اہتمام کیا گیا۔ آپ کا نکاح اور رخصتی دونوں ماہ شوال میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی کے سال کے بارے میں صحیح روایات یہی ہیں کہ آپ کی رخصتی ہجرت کے پہلے سال ماہ شوال میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔